بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، ہم نے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جو فیڈرل امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہمیشہ رکھتے رہیں، اور جو حقائق ہیں ان کو سامنے آپ کے رکھتے رہیں، تاکہ آنے والے الیکشن کے اندر آپ بہتر سے نہیں بہترین گروپ کا انتخاب کریں اور آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ جو آنے والے الیکشن ہیں اس کے اندر آپ کے جو معاملات ہیں جو 15 20 30 سالوں سے بگڑے ہوئے ہیں وہ کون حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سابقہ مینجمنٹ کمیٹی ہے اس نے وارداتیں شروع کر دی ہیں ڈالنا، اور انہوں نے اپنے البدر انقلاب گروپ کو یا البدر انقلاب اتحاد گروپ کو کلیکٹ کرنا اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کی کارنر میٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ جویا بلڈرز جو ہیں انہوں نے ایک کارنر میٹنگ کروائی، جس میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک پاور شو ہے، یعنی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ لیکن حیرانگی ہے ناظرین، ہنسی بھی آتی ہے کہ ایک برسر اقتدار جو گروپ ہے، جب وہ ایک کارنر میٹنگ کرواتا ہے اور ان کے چہیتے جو ہیں جو ان سے ہمیشہ مفادات لیتے رہے ہیں، جب وہ اپنے ایک کارنر میٹنگ کرواتا ہے تو ایک وہاں پہ ایک پاور شو ہونا چاہیے، لیکن چند لوگوں کے علاوہ، اور وہ بھی کچھ باہر سے تھے، کچھ ڈیلر حضرات تھے، اور باقی وہی لوگ تھے جو مفادات کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسا رہائشی نظر نہیں آیا جو ان کے کام سے خوش ہو، یا کوئی متاثرہ شخص نظر نہیں آیا جس کو حقیقت میں پلاٹ دیا گیا ہو یا دیا پیچھے پاس میں دیا گیا ہو۔ لیکن وارداتیں نظر آنا جو ہے وہ پرانا کام ہے، کیونکہ سیکٹری جو ہے وہ پرانا وارداتیہ ہے۔ اس نے کیونکہ پہلے بھی اسٹیٹ لائف کا ایجنٹ تھا، اس کو معلوم ہے کہ لوگوں کو بیوقوف کیسے بنایا جاتا ہے، اور وہ پھر ایک نیا فارمولہ لے کے، ایک نیا ایجنڈا لے کے پھر چل پڑا ہے کہ بھئی ہم ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ برسر اقتدار آ کے لوگوں کو گمراہ کریں گے یا لوگوں کا ٹائم فریم ضائع کریں گے، اور پروجیکٹ کے اندر جو رہ گیا ہے، جو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں پہلے، وہ سارا جو ہے اس کو سکویز کر لیا جائے، اس کو نچوڑ لیا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ممبران حقائق کو سمجھتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے لوگوں کو کورٹ کچہری میں پھنسا کے بیک ڈیٹڈ پہ ہزاروں کی تعداد میں پلاٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کی، اور محسن اختر کیانی صاحب کا جو ڈسیزن تھا 26/5/2024 کا، اس کی کھلم کھلا وائلیشن کی، اور ان پہ کانٹیمپٹ آف کورٹ کا جو کیس ہے وہ بھی لگے گا، اور انشاءاللہ یہ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے۔ جو بہت سارے لوگوں کا جو کہنا ہے کہ یہ بہت جلد جو ہے وہ اڈیالہ کی سیر بھی کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا۔ تو ناظرین، اسی طرح جو ڈیلر کمیونٹی ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے، انہوں نے بھی اپنا ایک پاور شو دکھایا ہے۔ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی، اور میں آپ کو یہ دونوں ویڈیوز جو ہیں، جیسے بات کر رہے ہیں، ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کارنر میٹنگ کے اندر آپ دیکھیں گے وہ پراپر جو ہے وہ ڈیلر کمیونٹی جو ہے وہاں پہ اپنی میٹنگ کر رہی ہے، تاکہ آنے والے الیکشن کے اندر وہ اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے کہ اس الیکشن کے اندر وہ کس طرح پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ بزنس کمیونٹی یا ڈیلر کمیونٹی جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پروجیکٹ لانچ ہونے کے بعد جو بزنس کمیونٹی یا کوئی ایڈورٹیزمنٹ کمپنی ہوتی ہے اس کو دیا جاتا ہے، تاکہ اس پروجیکٹ کی پروموشن کی جائے، تاکہ معلوم ہو ان لوگوں کو کہ اس پروجیکٹ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، کہاں سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، یا اس میں کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ وہ ساری جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بزنس کمیونٹی کرتی ہے۔ میں نے ان کا پاور شو دیکھا، اور میں نے سوچا، اور ان سے میری بات بھی ہوئی، ان کے جو وہاں پہ لوگ شامل تھے ان سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جتنے لوگ تھے وہ پراپر ایک بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، جو یہ سوچ رہے تھے کہ آنے والے دور کے اندر ان کو کس حیثیت میں اس الیکشن میں آنا چاہیے۔ حالانکہ بزنس کمیونٹی سب کو معلوم ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتی، لیکن ان کے بغیر الیکشن بھی نہیں ہے، ان کی پارٹیسپیشن کے بغیر الیکشن بھی نہیں ہے، ان کا نہ ہونا الیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے جو لوگ بعض دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کسی الیکشن میں نہیں ہونی چاہیے، تو میرا ان سے یہی سوال ہے، اگر بزنس کمیونٹی یہ الیکشن کے اندر لوگوں کو کلیئر نہ کرے، لوگوں کو تفصیلاً بتائے نہ، یا لوگوں کو ڈیٹیل نہ شیئر کرے، تو آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ تو اس میٹنگ کے اندر جتنے لوگ تھے وہ پراپر ان کی کمیونٹی کے لوگ تھے، اور انہوں نے بھرپور اس کے اندر اپنا اوپینین دیا، اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اور انہوں نے اپنا ویژن کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی پروجیکٹ کو بہتر سے بہتر کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر سے بہتر لوگوں کو گائیڈ لائن بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہی کمیونٹی جو ہے وہ جو بھی وہاں پہ سیل پرچیز ہوتی ہے انہی کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہر ڈیلر جو ہے اس کا بہت سارے ممبرز کے ساتھ، جو رہائشی ہیں ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور جو جن کو ان کے سیل پرچیز میں شامل ہوتے ہیں وہ لوگ جو جن کے پاس فائلز ہوتی ہیں یا جن کو ابھی تک پوزیشن نہیں ملی، ان سب کے ساتھ ان کا ایک
ایک گہرا تعلق ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ کسی بھی بزنس کمیونٹی کو اس پروجیکٹ سے بائی نہیں کر سکتے، اور اس بزنس کمیونٹی کی جو رائے ہے اس کو آپ کسی طرح اگنور نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کروایا جائے، ان سے انٹرویوز لیے جائیں، اور آپ کو وہ حقائق بتائیں جو پچھلی یا جو مینجمنٹ کمیٹی سابقہ ہو چکی ہے انہوں نے کیا وارداتیں ڈالی. بزنس کمیونٹی کا سب سے بڑا ایک ہی ان سے تقاضا تھا کہ ایک سائن شدہ جو میپ ہے وہ دیا جائے، کیونکہ جب یہ لوگ بزنس کرتے ہیں تو ان کے پاس جو میپس ہوتے ہیں اسی کی بیس کے اوپر انہوں نے پلاٹس دکھانے ہوتے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو 22 اگست 2022 کو مینجمنٹ کمیٹی برس اقتدار آئی، انہوں نے 5 جون 2026 تک کوئی سائن شدہ نقشہ ہی نہیں دیا، اور مارکیٹ کے اندر درجنوں کے حساب سے نقشے ہیں. جب ایک بزنس کمیٹی کا فرد یا ڈیلر جب کسی کو پلاٹ دکھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے نیکسٹ ٹائم وہ گلی ختم ہو گئی ہے یا گلی چینج ہو گئی ہے، اے کی جگہ بی کی جگہ سی کی جگہ ڈی بن گئی. تو یہ کمیونٹی جو ہے وہ بہت ناراض ہے پچھلی مینجمنٹ سے. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو فائدہ نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ ان کے جو لوگ تھے جن کے ساتھ انہوں نے بزنس کیا تھا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، ان کے دکھ کی وجہ سے، ان کی پرابلمس کی وجہ سے یہ لوگ ان سے سخت ناراض ہیں. اس تقریر بھی میں نے وہاں پہ بیٹھ کے سنی یا مجھے شیئر بھی کی گئی، تو میں نے وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد سوچا کہ یہ لوگ تو درد رکھنے والے لوگ ہیں. ایک طرف الزامات ہیں ان کے اوپر، مانا کہ غلطیاں ہوتی ہیں سب سے، لیکن دوسری طرف اگر آپ کے تحفظ کے لیے آپ کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، آپ کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، آپ کے لیے مینجمنٹ کمیٹی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کی حیثیت کو اور ان کے وجود کو کسی طرح بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اس ویڈیو کے آخر میں ایک میسج دینا چاہوں گا، اور میں کوشش کرتا رہوں گا ہر ویڈیوز میں کہ آپ کے ساتھ اس انسیڈنٹ کو یا ایکسیڈنٹ کو ساتھ ضرور شیئر کیا جائے کہ ناظرین، آپ یہ جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی تھی یا جو سابقہ ہو گئی ہے، آپ کو میں یہ ایک کلپ جو ہے جو ان سب کی بھی تصویریں ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے کہ آپ دیکھیے گا جب یہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئے، آپ کے گھر کا دروازہ نوک کریں یا آپ کے آفس میں آئیں یا آپ کو فون کریں کہ البدر انقلاب کو ووٹ دیں، تو آپ نے ان سے ایک سوال ضرور کرنا ہے کہ جب ایک ممبر آپ کے آفس میں کوئی اپلیکیشن ریسیو کروانے آتا ہے تو وہ کتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے پسٹل بھی برآمد کر لیتے ہیں، آپ اپنے گارڈ کی جو ہے وہ انگلی بھی توڑ دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو وہ وہاں پہ اتنا مارتا ہے کہ اس کے بعد وہاں پہ کئی لوگ جو ہیں وہ زخمی کر دیے جاتے ہیں. اچھا، پھر عجیب بات پھر کہ وہ پسٹل سے آپ کے اوپر فائر بھی کرتا ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ وہ فائر جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے بلکہ وہ پھنس جاتا ہے. اچھا، حیرانگی کی بات ہے آپ 15 کو بلا کے اس کو اریسٹ بھی کروا دیتے ہیں، اور سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جناتی یا تلسماتی جو ہے وہ کرشمہ دیکھیے گا کہ وہ شخص جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا پسٹل کے ساتھ، پھر وہ وہاں سے وہ کہیں جنگل میں جمپ لگا کے چلا جاتا ہے اور جنگل سے واپس آ کے آپ کے آفس میں بھی آ جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو اریسٹ بھی کروا دیتے ہیں، پسٹل بھی برآمد ہو جاتا ہے، 2 FIR بھی ہو جاتی ہیں. اچھا، ایک پسٹل آپ وہاں سے برآمد کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اس کو، تو پھر دوسرا پسٹل جو ہے کچھ سمے سے بالا تر ہے. تو ضرور سوال کیجیے گا کہ جب آپ سے ووٹ مانگنے آئے کہ یہ پسٹل والی کیا کہانی ہے، یا اس ایک شخص نے اکیلے آپ کے کئی لوگوں کو مار بھی دیا. تو یہ سوال پوچھیے گا تاکہ ہو سکتا ہے کہ شرمندگی ان کو تھوڑی محسوس ہو. لیکن پھر آخر میں وہی کہوں گا، شرم نہیں تجھ کو آتی مگر اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.